علماء ذی وقار، سادات اعظام، قرآن اور حفاظ، سننے والے بزرگوں، نوجوان بچوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وفی مقام آخر قال اللہ تبارک وتعالی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ الأعلی وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الأخلاق۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر ادب و تعظیم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کا دن عالم اسلام کے لیے اور نسل انسانیت کے لیے کیا بھائی چالو رکھو چالو رکھو، رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے
کائنات کو سجایا اور اسی دن کے صدقے اللہ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ مختصر سے وقت میں چند ایک اصلاحی سبق ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھنا اور دل و جان سے سننے کی کوشش کرنا، ادھر ادھر نگاہیں نہ پھیرنا، نہ نیچے کپڑوں سے کھیلنا، نہ موبائل سے کھیلنا۔ چند باتیں جو دل کی باتیں ہیں میں آپ حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لہذا ان باتوں کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کرنا۔ ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ خاموش رہیں، محفل کے ادب کا خیال رکھیں اور جو کچھ کہا جائے دل سے اس کو سنیں۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا دن ہمارے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے صدقے اللہ نے روئے زمین کی مخلوق پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے صدقے اللہ نے روئے زمین کو اپنی برکتوں سے مالا مال کیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے صدقے اللہ نے مظلوموں کی مدد کی ہے، بیواؤں کی مدد کی ہے، بے آسروں کو آسرا دیا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیا ہے، یتیموں کو شفقت کرنے والا پیارا نبی عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے صدقے اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم نے ان سے کیا لیا ہے۔ یہ دل سے سننے کی باتیں ہیں۔ ہمارے آقا نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم نے کیا لیا ہے، اور ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے پاک کلام میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اخلاق کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اماں ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا تھے، کیسے تھے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، اللہ کے رسول کے اخلاق قرآن ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں دنیا والوں کے سامنے
اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے کیریکٹر کی تکمیل کرو۔ آج ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کم تر محسوس کر رہے ہیں۔ جب کسی سائنسدان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار یہ بڑا آدمی ہے۔ کسی سیاستدان کو دیکھتے ہیں تو بھی ہم احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی دنیا کے ایکٹر کو دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ بے حیا ہوتے ہیں، بے شرم ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ اخلاق ہوتا ہے، نہ کردار ہوتا ہے، نہ حیا ہوتی ہے، نہ شرم ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا نوجوان طبقہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور پھر دل میں تمنائیں کرتا ہے یار یہ کتنا پاپولر ہے، کتنا مشہور ہے، کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا۔ ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری بیماریاں ہیں۔ پھر اگر ہم بات کریں ہماری بہنوں کی، یہاں بھی یہی مرض ہے، ہر ایک یہی چاہتی ہے کہ زمانے میں بے حیائی کو عام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کو جو شہرت ملی ہے ہم بھی کاش ان کے جیسی ہوتی تو آج ہم بھی ٹی ویوں میں آتی، ٹیلی ویژن کی زینت بنتی، لوگ ہمیں دیکھتے سنتے، ہماری تعریفیں کرتے، موبائل میں ہماری تصویریں رکھتے۔ یہ اسلامی بہنوں میں سے کچھ بہنوں کا بھی نظریہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی اپنے پاک رب سے پوچھا کیا پیدا کرنے والے رب، اے تخلیق کرنے والے رب، اے اشرف المخلوقات بنانے والے رب، اب ہم دنیا میں آئے تو ہمارا آئیڈیل کون؟ ہم کس کی پیروی کریں، کس کے جیسا بنے تاکہ ہم یہاں بھی عزت پائیں، آخرت میں بھی عزت پائیں؟ نہیں پوچھا۔ رب فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم کو اگر اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کسی کے کردار کو اپنانا ہے، اور کردار کیسا؟ قسم رب کعبہ کی، کردار ایسا کہ جس کو اپنے بھی مانے، غیر بھی تسلیم کرے، کردار ایسا جو بے حیائی سے پاک، کردار ایسا جو بے ایمانی سے پاک، کردار ایسا جو خیانت سے پاک، کردار ایسا جو جھوٹ سے پاک، کردار ایسا جو بے شرمی سے پاک، کردار ایسا جو ظلم سے پاک، کردار ایسا جو امانت سے بھرپور، کردار ایسا جو دیانت سے بھرپور، کردار ایسا جو سچائی سے بھرپور، کردار ایسا جو علم سے بھرپور، کردار ایسا جو حیا سے بھرپور، کردار ایسا جس سے امن جھلکے، کردار ایسا کہ جس سے دنیا کو سکون ملے، کردار ایسا کہ جس سے دنیا راحت پائے، کردار ایسا کہ جس سے مظلوموں کو حق ملے، کردار ایسا جو ظالم کے پنجے کو موڑے، کردار ایسا کہ جس سے دنیا عدل و انصاف کا سبق حاصل کرے، اس کردار والے کو اپناؤ۔ میرے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کردار والے کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسے کردار والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں، سنیں۔ آج اگر کسی مسلمان کو کھڑا کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے بھائی کیا آپ کے پاک مذہب کے اندر
پیدائش سے لے کر کے موت تک آخری کریا کرم تک سارا فلسفہ موجود ہے۔ تو مسلمان اگر صاحب علم ہے تو وہ بتا دے گا کہ الحمدللہ ہم تمام اقوام عالم کو چھاتی ٹھوک کر کے یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا ہے جس مذہب میں پیدائش سے لے کر کے قبر تک زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو فراموش کیا، چھوڑ دیا، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، اور دنیا کی جھنجھٹوں میں پھنس کر کے دنیا والوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر کے دنیا ہی کے بن کے رہ گئے۔ پوچھو ان صحابہ کو جو کم تعداد میں ہو کر کے دنیا پر حکومت کر گئے، جو کم تعداد میں ہو کر کے دنیا میں اپنی طاقت و قوت کا لوہا منوا کر کے گئے۔ پوچھو ان صحابہ کو جو فاقہ مست رہ کر کے بھی سکون کی زندگی گزارا کرتے تھے، عزت و وقار کی زندگی گزارا کرتے تھے، ان صحابہ سے ذرا پوچھے تو صحیح کہ اے میرے نبی کے دیکھنے والوں، میرے نبی کے چاہنے والوں، میرے نبی کے جانثاروں، تمہاری زندگی کے عروج کا راز کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں عزت و مقام کا راز کیا ہے؟ تم بیٹھتے مدینے میں تھے، قیصر و کسریٰ تم سے کعبہ کرتے تھے، مدینے میں بیٹھ کر کے آدھی دنیا پر حکومت کرنے کا راز کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ بتائیں گے کہ یہ تم سب کے لیے ہے، راز کچھ بھی نہیں ہے، راز یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، اور پھر اپنی زندگیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو بسایا ہے، اپنی زندگیوں کو کردار مصطفیٰ سے سنوارا ہے۔ بس اخلاق مصطفیٰ کا یہ کرم ہے، اخلاق مصطفیٰ کا یہ فیضان ہے، اخلاق مصطفیٰ کا یہ اثر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں عزت، شہرت، مقام اور مرتبہ نصیب ہوا۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا، آگے برآمدوں میں جگہ خالی پڑی ہے، آپ آگے آ جائیں، اور میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آگے برآمدوں میں جگہ خالی ہے، اور آپ کے آگے اگر تھوڑی بھی جگہ خالی ہے تو آپ آگے کھسکیں تاکہ پیچھے آنے والے آرام سے بیٹھ سکیں، اور برآمدوں میں جگہ خالی پڑی ہے وہاں پر پہنچ جائیں آپ۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق ہمارا آج کا یہ ہے کہ ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے کیا لیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچائی دی۔ کیا دی؟ سچائی دی، سچائی۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں سچ بولتا رہتا ہے، پھر سچ کی عادت بنا لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے، یعنی اپنے سچے بندوں میں ان کا نام شامل کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں بہت سے بندے جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں
کہ جھوٹ بولتے 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 ان کا دل بالکل کالا اور سخت ہو جاتا تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے، اور پھر جھوٹ کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بس یہ صحیح ہے، اب اس کو چھیڑنا بس، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ یہ سبق پیارے مصطفیٰ نے ہمیں کیا دیا، وہ سبق لینے ہیں آج ہمیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کی شان پر بچہ بچہ ہے قربان۔ آج کے اس بزم میں ہم اپنے آقا کا کردار لے کر کے اٹھیں، اخلاق لے کر کے اٹھیں۔ رب کعبہ کی قسم، کردار مصطفیٰ اگر ہم نے اپنا لیا تو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا تمہارے سامنے جھکے گی، ہم جھکیں گے نہیں۔ لیکن المیہ اس بات پر ہے کہ ہم نے کردار مصطفیٰ کو چھوڑا، دنیا نے ہم کو جھکا دیا ہے۔ اخلاق مصطفیٰ کو چھوڑا، دنیا نے ہمیں اپنی جوتیوں کی ٹھوکروں پہ رکھ دیا ہے۔ آج بھی موقع ہے اے عاشقان مصطفیٰ، تم کردار مصطفیٰ اپناؤ، رب تمہیں عزت و بلندیاں عطا فرمائے گا، پھر تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ یار 313 فاقہ مست تھے، لباس بھی تن پر نہیں تھا، ہتھیار بھی نہیں تھے، پوری دنیا دشمن تھی، 313 تھے لیکن تھے سچے، اخلاق مصطفیٰ کو اپنا لیا تھا۔ رب نے ان کو وہ فتح، وہ کامیابی، وہ عزتیں عطا فرمائی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کر دیا۔ اب دیکھتے چلے جائیں، صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھیں، حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، مولائے کائنات کو دیکھیں، سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین کو دیکھیں۔ یار کیا تھا ان کے پاس؟ کردار مصطفیٰ تھا، اخلاق مصطفیٰ تھا، سیرت مصطفیٰ تھی۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ سے معطر کیا، خوشبودار کیا، پھر ان کی خوشبو میں رب نے وہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے جس خطے میں گئے ہیں لوگ ان کے دیوانے ہوتے ہے کہ نہیں؟ یہ ہندوستان کس کا ہے؟ خواجہ کا ہے کہ نہیں؟ خواجہ کا ہندوستان ہے۔ وہ صوفی سنت ہیں کہ جنہوں نے نہ کبھی تلوار اٹھائی، نہ نیزہ چلایا، نہ بھالا چلایا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی سے سخت کلامی کی ہے، پھر بھی 90 لاکھ لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ ذرا ہند کے راجہ سے پوچھے تو صحیح کہ غریبوں کے غریب نواز، ذرا بتائیں آپ کی زندگی میں وہ کشش آئی کہاں سے کہ لوگ کشاں کشاں آپ کی طرف چلے آ رہے تھے اور آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے تھے، اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، خاندان کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے کلچر کو چھوڑ کر کے آپ کے دیوانے ہوئے کیسے؟ کیا آپ کی فوج بڑی تھی؟ کیا آپ نے ان کے اوپر تلواریں چلائی؟ کیا آپ نے ان کے اوپر ظلم و بربریت کیا؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم، یار اپنے تو اپنے غیروں سے بھی پوچھو کہ خواجہ ہند کیسی مہان شخصیت تھی کہ انہوں نے کسی کو گالی تک نہیں دی اور اتنی دنیا ان کی دیوانی بن کر کے آگوش اسلام میں داخل ہوئی۔ خواجہ ہند جواب دیں گے میرے پاس بھی سیرت مصطفیٰ تھی، اخلاق مصطفیٰ تھا، کردار مصطفیٰ تھا، میں جھکا نہیں، دنیا میرے سامنے جھکی ہے، میں دبا نہیں، دنیا میرے سامنے دبی ہے، جبکہ میں تو نہ فوج لے کر کے آیا تھا،
نہ تو لشکر لے کر کے آیا تھا، نہ اسلحہ اور ہتھیار لے کر کے آیا تھا۔ دنیا جھکی ہے کردار کو دیکھ کر کے، دنیا جھکی ہے میری وفاداری کو دیکھ کر کے، سچائی کو دیکھ کر کے، امانتداری کو دیکھ کر کے، خیر خواہی کو دیکھ کر کے دنیا جھکی۔ لیکن ہم کو دنیا جھکا رہی ہے، پھر سر پکڑ کر کے رو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ کی اس پربہار موقع پر اپنے دامن میں کچھ ایسے اصول لے کر کے اٹھیں جو تمہاری زندگیوں کو سنوار دیں۔ خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ نہ جانا۔ کل تک بے نمازی تھے، بے نمازی بن کر ہی اس پنڈال میں آئے، اٹھو میلاد مصطفیٰ سے تو نمازی بن کر کے اٹھو یارو۔ جھوٹ کی عادت تھی، رات دن جھوٹ بولا کرتے تھے، تجارت میں بھی جھوٹ، گھر میں بھی جھوٹ، باہر بھی جھوٹ، دوستوں کے ساتھ بھی جھوٹ۔ نہیں 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 نہیں، چھوڑ دو یہ ناپاک حرکتیں، چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سچائی دی ہے تو سچائی کی موتی اپنے دامن میں لے کر کے اٹھو۔ دنیا تم سے محبت کرنے لگے گی، یا دنیا محبت کرے نہ کرے، میرا رب تم سے محبت کرے گا، مصطفیٰ جان رحمت تم سے محبت کرے گا۔ دوسری چیز کیا دی؟ امانت داری۔ امانت داری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا ہے، جبکہ آپ پہلے سے ہی نبی ہیں، پہلے سے ہی نبی ہیں، لیکن حکم کب دیا؟ 40 سال کے بعد حکم دیا کہ محبوب اب نبوت کا اعلان کریں۔ 40 سال تک اپنی حیثیت کو منوایا، اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنے اخلاق کو، کردار کو، کریکٹر کو، سچائی کو، امانت داری کو، شرم و حیا کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت کی اجازت ملی، پہاڑی پر چڑھ کر کے پہلے تو لوگوں کو پوچھا، میں اگر تم سے کوئی بات کہوں تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو پورا شہر مکہ بیک زبان یہ بولا تھا، ہاں، کیونکہ 40 سال سے اے محمد ہم آپ کو پرکھ رہے ہیں، آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے، آپ سچے ہیں اور امین ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اگرچہ اس وقت تو کچھ لوگ ہی دامن سے وابستہ ہوئے، لیکن بعد میں جیسے جیسے لوگوں کو سچائی اور حقیقت کا پتہ چلتا گیا، میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے۔ میرے بھائیو، آج ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایجوکیشن کو بہت سے ایسے ہمارے مدرسے والوں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ اب خالی پڑھائی سے کام چلنے والا نہیں ہے، ایجوکیشن دو، بچوں کو انگریزی سکھاؤ، بچوں کو میتھمیٹکس سکھاؤ، اپنے مدرسے سے انجینئر بھی نکالو، ڈاکٹر بھی نکالو، وکیل بھی نکالو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ مسلم مدرسے پر آپ ہمیشہ یہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں، کیا کبھی آپ نے مسلم اسکولز میں آ کر کے اسکول والوں کو یہ کہا کہ یار اسکول کے اندر جہاں تمہارے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، وکالت کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انگلش پڑھ رہے ہیں، گنیت پڑھ رہے ہیں، ہندی پڑھ رہے ہیں، یہاں آپ کے بچوں کو قرآن سکھاؤ، حافظ قرآن بھی بناؤ، قاری قرآن بھی بناؤ، عالم دین بھی بناؤ، کبھی آپ نے اسکولوں پر یہ تبصرہ کیا؟ ایک بڑی بات آپ کو کہنے جا رہا ہوں، میرے عوام کو، میرے بھائیوں کو ایک اچھا میسیج دینا چاہتا ہوں، بس دل کو ذرا کشادہ کر کے سننا، میں طنز کسی پر نہیں کر رہا، سمجھے کہ نہیں؟ دل کو کشادہ کر کے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔
ہم یہ مانتے ہیں کہ ایجوکیشن کہ آپ نے ایجوکیشن سے مراد صرف دنیاوی تعلیم لیا ہے. ایجوکیشن سے مراد صرف دنیاوی تعلیم نہیں ہے. ایجوکیشن سے مراد تمام تعلیمات ہے. اسلامی تعلیمات بھی ایجوکیشن کے اندر آتا ہے. قرآن کا علم بھی ایجوکیشن کے اندر آتا ہے. فقہ کا علم بھی ایجوکیشن کے اندر آتا ہے. سیرت مصطفیٰ کا علم بھی ایجوکیشن کے اندر آتا ہے. اور صحابہ کی سیرت کا علم بھی ایجوکیشن کے اندر آتا ہے. اس کو آپ اور ہم کیوں ایجوکیشن نہیں کہتے ہیں؟ یہ مدرسے کے طلباء جن کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے متعلمین میرے مہمان ہوتے ہیں، اتنے مہان ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. کیا مدرسوں کے پڑھنے والے طلباء میرے مہمان ہوتے ہیں اور اتنے مہان ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. فقط اتنا نہیں، اللہ کی ہر مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. دریا کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعا کرتی ہے. اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بھی علم دین حاصل کرنے والے طلباء عظام کے لیے دعائیں کرتی ہیں. نظریے کو چینج کرو. آج ہم جو پستی کے شکار